پہلا بند شاعر شعر نمبر 1 ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر گوشۂ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ تشریح اقبال اس نظم کے پہلے بند میں جس کا عنوان شاعر ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک رات دریا کے کنارے اپنے دل میں اضطراب و بے چینی کی دنیا میں سائے مختلف مناظر میں کھویا ہوا تھا۔ شعر نمبر 2 شب سکوت افزا آہو آسوز آسودہ دریا نرم سیر تھی نظر حیران کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ تشریح اس وقت رات خاموشی کو بڑھا رہی تھی، یعنی ہر طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور دریا بھی خرامہ خرامہ بہہ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ بہتے ہوئے اس پانی کو میں دیکھ کر حیران تھا کہ یہ پانی ہے یا محض پانی کی تصویر۔ شعر نمبر 3 جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار موجیں اضطراب تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ تشریح جس طرح دودھ پیتا بچہ اپنے پنگوڑ میں سو جاتا ہے، دریا کی بے چین موجیں بھی دریا کی گہرائیوں میں اس طرح آرام سکون کے ساتھ سو رہی تھی۔ شعر نمبر 4 رات کی افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر انجم کمزو گرفتار طلسم مہتاب۔ تشریح رات کے جادو نے تمام پرندوں کو اپنے اپنے گھونسلوں میں بند کر رکھا تھا اور تھوڑی روشنی والے ستارے چاند کے جادو میں مبتلا نظر آ رہے تھے، یعنی چاند کے سامنے ان کی روشنی مانند پڑ گئی تھی۔ شعر نمبر 5 دیکھتا کیا ہوں کہ وہ یک جہاں پیما خضر جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب۔ تشریح اس عالم میں کیا دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کا سفر کرنے والا یعنی خضر جس کے بڑھاپے میں صبح کی طرح جوانی کا رنگ موجود ہے میرے سامنے کھڑا ہے۔ شعر نمبر 6 کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل چشم دل او آہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ تشریح خضر مجھ کو کہہ رہا ہے کہ اے ازل کے رازوں کو تلاش کرنے والے انسان، اگر آنکھ رکھتا ہے اور دیکھنے کا سلیقہ رکھتا ہے تو دنیا کی تقدیر اور اس کے تمام اندازے تم پر بالکل عیاں ہو جائیں گے۔ شعر نمبر 7 دل میں یہ سن کر بے پا ہنگامہ محشر ہوا میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ تشریح جب میں نے خضر کی بات سنی تو میرے دل میں قیامت کا ایک ہنگامہ پیدا ہوا۔ میں پہلے ہی اس طرح تجسس اور تلاش پر مر مٹا ہوا تھا۔ یہ سن کر خضر سے یوں مخاطب ہوا۔ دوسرا بند شعر نمبر 8 اے تیری چشم جہاں بیم پر وہ طوفان آشکار جس کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ تشریح میں نے کہا اے خضر تو دانا اور صاحب بصیرت شخص ہے کہ تیری تمام دنیا کو دیکھ لینے کی صلاحیت رکھنے والی آنکھوں پر طوفانوں کے وہ ہنگامے بھی ظاہر ہوئے ہیں جو ابھی دریا میں خاموشی سے سو رہے ہیں، یعنی تو ان انقلابات سے بھی واقف اور آگاہ ہے جو ابھی دنیا میں وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ شعر نمبر 9 کشتی مسکینہ جہاں پاک اور دیوار یتیم علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے۔ تشریح علامہ اقبال سورہ کہف میں بیان کردہ واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مسکین کی کشتی میں سوراخ کرنے، ایک بے گناہ بچے کو قتل کرنے اور سیافت کے سوالات اور اعتراضات سے یہ بات ظاہر ہے کہ نبی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کا علم ہی تیرے سامنے حیرت زدہ اور ردم بخوت ہے۔ شعر نمبر 10 چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ تشریح اے خضر تو آبادیاں اور شہر چھوڑ کر صحراؤں ویرانوں میں رہتا ہے اور تیری زندگی رات اور دن اور ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد ہے، یعنی وقت اور ایام تجھ پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ شعر نمبر 11 زندگی کا راز کیا ہے سلطنت کیا چیز ہے اور یہ سرمایہ محنت میں ہے کیا خروش۔ تشریح مجھے بتائیے کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت اور حکمت کے کیا معنی ہے اور آج کل سرمایہ اور محنت میں کیا جھگڑا اور ہنگامہ برپا ہے۔ شعر نمبر 12 ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک نوجواں اقوام
नौजवान अक़वाम नौ दौलत के हैं पैराया पोश। तशरीह, एशिया का पुराना लिबास फट रहा है और नई नई कौमें हुकूमत हासिल कर रही हैं। नई नस्लें इन ताज़ा उभरने वाली कौमों का अंदाज अपना रही हैं। शेर नंबर 13, गच्चा सिकंदर रहा महरूम आब ज़िंदगी, फितरत इस्कंदरी अब तक है गर्म नाओनोश। तशरीह, अगरचे सिकंदर आब हयात से महरूम रहा और इसे दायमी ज़िंदगी मैसर न आ सकी, लेकिन इसकी फितरत अब तक पीने पिलाने में मसरूफ़ है, यानी सिकंदर के मरने के बावजूद हुक्मरानी और बादशाहत का दौर दोहरा है। शेर नंबर 14, बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, खाको खून में मिल रहा है तुर्कमाने सख्त गोश। तशरीह, यही वजह है कि शरीफ हुसैन मुसलमान होने के बावजूद अपने ही मुसलमान भाइयों यानी तुर्कों के खिलाफ अंग्रेज़ों से मिलकर उनका खून बहा रहा है और सख्त जान तक बेजिगरी से शहादत को गले लगा रहा है। शेर नंबर 15, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है। तशरीह, ए खिज़र, आप मुझे ये बताएं कि आज मुसलमान जिस पे दर्दी से मगरबी अक़वाम की सुलगाई हुई आग में जल रहे हैं, क्या अल्लाह ताला फिर इनका इम्तिहान ले रहा है। जवाब है खिज़र, सहरा नूरदी, तीसरा बंद। शेर नंबर 16, क्यों तहज्जुब है मेरी सहरा नूरदी पर तुझे, ये तकापोए दमादम ज़िंदगी की है दलील। तशरीह, तीसरे बंद में जनाब खिज़र इल्लामा इकबाल के सवालात का जवाब देना शुरू करते हैं। चूँकि पहला सवाल खिज़र की सहरा नूरदी से ही शुरू होता है, इसके जवाब में खिज़र कहते हैं कि ए इकबाल, तुझे मेरी सहरा नूरदी पर हैरत क्यों है। सीधी बात यह है कि मेरी ये मुसलसल जद्दोजहद और भागदौड़ मेरी जिंदा होने की दलील है। शेर नंबर 17, ए रहीने खाना तूने वो समा देखा नहीं, गूंजती है जब फिजाए दश्त में बांगे रहील। तशरीह, ए अपने घर का एहसान उठाने वाले यानी हवा घर में रहने की आदी, तूने वो मंजर नहीं देखा जब सहरा में सफ़र करते हुए काफिलों के साथ घंटी की आवाज़ गूंजती है। शेर नंबर 18, रेत के टेले पे वो आहू का बेपरवाह हराम, रेत के ठेले पे वो आहो का बेपरवाह हराम, वो खिज़र बेबर्ग और समा और सफ़र बेसंगो मील। तशरीह, तूने वो मंजर नहीं देखा जब कोई हिरन निहायत बेपरवाही से रेत के टेले पर चलता है, काफिले सहरा में साजो सामान के बगैर क़याम करते और पत्थरों और मीलों के निशानात के बगैर सफ़र करते हैं, यानी हुदूद और क़यूदान का रास्ता नहीं रोकती और ना इनमें थकन का एहसास पैदा होता है, यानी हुदूद और क़यूद इनका रास्ता नहीं रोकती और ना इनमें थकन का एहसास पैदा होता है। शेर नंबर 19, वो नमूते अख्तर सिमाब पा हंगाम सुबह या नुमाया बाम गर्दों से जबीने जिब्राइल। तशरीह, सुबह के वक्त पारे की तरह मुतहरिक रहने वाला सितारा तुलू होता है तो यूँ लगता है आसमां की छत से हज़रत जिब्राइल की पेशानी दिखाई दे रही है। शेर नंबर 20, वो सुकूते शाम सहरा में गुरूब आफ्ताब, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहाँ बीन खलील। तशरीह, इसके अलावा वो शाम के वक्त सहरा की खामोशी में सूरज के छुपने का मंज़र भी बड़ा दिलकश होता है, जब यही मंज़र था जिसने हज़रत इब्राहीम की तमाम दुनिया की मुशाहिदा करने वाली आँख को मज़ीद रोशन कर दिया। और इस शेर में सूरह नाम में बयान किए गए इस वाक़े की तरफ इशारा किया है जिसकी रूह से हज़रत इब्राहीम कायनात का मुशाहिदा करते करते बिलाखिर सूरज के ग़ुरूब होने से अल्लाह के कायल होने के और बाकी तमाम मबूदों को रद्द कर देना, इसलिए कि वो सब किसी न किसी सतह पर फना हो जाते हैं। शेर नंबर 22, ताज़ा वीराने के सौदाए मोहब्बत को तलाश और आबादी में तो जंजीरी कश्तो तख़य्युल। तशरीह, हज़रत खिज़र कहते हैं कि इसके अलावा सहरा में पानी के चश्मे के गिर ठहरने वाले काफ़िले का हुजूम देखकर यह ख्याल होता है कि यहाँ रुकने वाले नेक और बरगज़ीदा लोग जन्नत में नहर के गिर्द खड़े अपनी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। शेर नंबर 23, पुख्ता तर है गर्दिश पहन से जामे ज़िंदगी, है यही ए बेखबर राज़े दवामे ज़िंदगी। तशरीह,
اے اقبال، جو شخص محبت کے باعث دیوانہ ہو چکا ہو اسے ہمیشہ نت نئے ویرانیوں کی تلاش رہتی ہے، جبکہ تیری حالت یہ ہے کہ تو آبادی میں رہ کر کھیتوں اور باغوں کا قیدی ہو گیا ہے۔ تو یہ بات بھول چکا ہے کہ مسلسل گردش ہی کی وجہ سے زندگی کے پیالے میں پختگی کا راز بھی یہی ہے، یعنی صرف صحرا نوردی اور مسلسل گردش نے میری زندگی کو مرور ایام کے اثرات سے آزاد کر دیا ہے۔ چوتھا بند، زندگی۔ شعر نمبر 24۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تشریح: سحرا نوردی کے بعد شاعر کا یہ سوال تھا کہ زندگی کا راز کیا ہے؟ حضرت خضر نے زندگی کی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے تعلق سے نفع اور نقصان کا سوال آ ہی نہیں سکتا، یہ اس سے بالا ہے، اور دیکھ کر بھی جان کی حفاظت زندگی ہے، اور کبھی جان کو خدا کی راہ میں سونپنا اور قربان کر دینا زندگی ہے۔ لیکن اس حقیقت کا راز بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، کبھی جان دے دینا بھی زندگی کا نشان بن جاتا ہے، خصوصاً اس حالت میں کہ بلند مقاصد کی خاطر ایسی قربانی کے سوا انسان کے لیے چارہ نہ رہے۔ شعر نمبر 25۔ تو ایسی پیمانۂ امروز و فردا سے ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تشریح: بعض لوگ اس زندگی کو عام طور پر دنوں، مہینوں اور برسوں سے ناپتے ہیں۔ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ زندگی کی پیمائش کے لیے آج اور کل یعنی دنوں کا پیمانہ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے، لگاتار دوڑ رہی ہے اور ہر وقت جواں رہتی ہے۔ شعر نمبر 26۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اے زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ تشریح: تو اگر اپنے آپ کو زندوں میں سمجھتا ہے تو اپنی دنیا آپ پیدا کر۔ زندگی کیا ہے؟ کائنات کا ضمیر ہے، حضرت آدم کا بھید ہے، یعنی کائنات کی پیدائش اور حضرت آدم کا ظہور زندگی ہی کے کرشمے ہیں۔ جو زندگی کی اس حقیقت سے آشنا ہو وہ اپنی دنیا آپ پیدا کر لے گا۔ شعر نمبر 27۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جو شعر و تیشو سنگ گراں ہے زندگی۔ تشریح: تو زندگی کی حقیقت فرہاد کے دل سے پوچھ، وہ تجھے بتائے گا۔ زندگی تیشے بھاری پتھروں اور جوائے شیر لانے ہی کا دوسرا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے اور دنیا میں نام پیدا کیے، ان کی سرگزشت حیات پر نظر ڈالو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ لگاتار سختیاں اٹھاتے، مشکلات جھیلتے اور مصیبت برداشت کرتے رہے، لیکن ہمت نہ ہاری۔ اس سلسلے میں فرہاد کی زندگی ایک مثال ہے۔ شعر نمبر 28۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بحر بے کراں ہے زندگی۔ تشریح: زندگی غلامی اور محکومی کی حالت میں گھٹتے ایک ایسی ندی ہو کے رہ جاتی ہے جس میں پانی بہت تھوڑا ہو جاتا ہے، لیکن آزاد ہونے کی حالت میں یہ ایسا سمندر بن جاتی ہے جس کے کناروں کا پتہ کوئی نہ بنا سکے۔ شعر نمبر 29۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ تشریح: اگرچہ زندگی مٹی کے ایک جسم میں پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار تسخیر کی قوت کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی زندگی اسے نہیں کہتے کہ مٹی کا ایک جسم چلتا پھرتا، کھاتا پیتا اور سانسیں لیتا رہے۔ زندگی کی حقیقت معلوم کرنے کا یہ ذریعہ کہ مٹی کے جسم میں تسخیر کی کتنی قوت ہے۔ تسخیر سے مراد کائنات کی تسخیر یعنی سب ہیں، جو کچھ بھی اس کے بھید معلوم کرنے اور اس پر قابو پاتا۔ شعر نمبر 30۔ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مان دے حباب،
اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تشریح تو زندگی کے سمندر میں بلبلے کی طرح ابھرا ہے، دنیا نقصان کا گھر ہے، یہاں تیرا امتحان لیا جاتا ہے۔ شعر نمبر 31۔ خام ہے جب تک تو ہے زندگی ایک انبار تو، خام ہے جب تک تو ہے زندگی، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ تشریح، اے مسلمان، جب تک تو خام ہے اس وقت تک مٹی کا ایک ڈھیر بنا رہے گا، اگر پختہ ہو جائے گا تو بے پناہ تلوار بن جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ انسان مٹی کا ایک پتلا ہے، اس کی حیثیت زندگی کے سمندر میں بلبلے سے زیادہ نہیں، اگر وہ اپنی قوتوں سے کام نہ لے گا تو خام رہ جائے گا اور اس کی حیثیت مٹی کے ایک ڈھیر سے زیادہ نہ ہوگی۔ امتحان یہی ہے کہ انسان اپنی قوتوں سے کام لے کر پختہ ہوتا ہے، کام نہ لیتے ہوئے خام رہ جاتا ہے۔ پانچواں بند، شعر نمبر 32۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جام پیدا کر۔ تشریح، اقبال فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں سچائی اور صداقت کے لیے مرنے کا جذبہ ہو، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے خاکی جسم میں جان پیدا کرے۔ شعر نمبر 33۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کر، آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ تشریح، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اور گرد وہ تمام اشیاء جو اسے بے محنت حاصل ہو گئی ہیں، انہیں جلا دینے اور ان کے راکھ سے خود محنت کر کے اپنی دنیا آپ پیدا کرے، اور دراصل سچائی اور صداقت کے لیے یہی دنیا قربان کرنے میں اسے لطف حاصل ہوتا ہے۔ شعر نمبر 34۔ زندگی کی قوت پہنا کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کر۔ تشریح، اس کے بعد سچائی کے لیے قربان ہونے کا جذبہ رکھنے والا شخص زندگی کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی طاقت کو ظاہر کر دے، یعنی اس طاقت سے عالم کو تسخیر کرے۔ ایسا کرنے سے زندگی کی یہ بظاہر معمولی سی چنگاری ایسی ترقی پائے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جسے کبھی زوال نہیں آتا۔ شعر نمبر 35۔ خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لعل گراں پیدا کر۔ تشریح، یہ شخص مشرق کی سرزمین پر سورج بن کر چمک جائے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو بھی روشن کر دے تاکہ بدخشاں یعنی سرزمین مشرق سے بہت قیمتی لعل یعنی عظیم شخصیات پیدا ہونے لگیں۔ شعر نمبر 36۔ سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کر۔ تشریح، اس شخص کو چاہیے کہ رات کے وقت جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو، آرام کرنے کے بجائے گریہ زاری کرے اور اسے آسمان کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجے تاکہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں اس کے ہمراز پیدا ہو سکیں۔ شعر نمبر 37۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ تشریح، جناب خضر کہتے ہیں کہ یہ وقت قیامت کی مثال ہے اور تو اس وقت میدان حشر میں کھڑا ہے۔ قیامت میں اس شخص کی بخشش کی توقع کی جا سکتی ہے جو 6 اعمال نامہ پیش کر سکے، لہٰذا اے غفلت برتنے والے مسلمان، اگر تیرے نامہ اعمال میں کوئی عمل ہے تو اب اسے سامنے لا، یعنی صرف ترقی کی خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ انسان کی زندگی اس کے عمل کی مرہون منت ہے، یعنی سر توڑ جدوجہد کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے
ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 034595413838 یعنی 0345 95 41 838۔ چھٹا بند سلطنت، شعر نمبر 38۔ آ بتاؤں تجھ کو رمز یم الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ تشریح: علامہ اقبال نے ایک سوال سلطنت کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ جناب خضر نظم کے چھٹے بند میں سلطنت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں قرآن شریف کی سورہ نحل کے تحت ان الملوک اذا دخلوا اقریت افسدوها کی معنویت بتاتا ہوں۔ اس کی معنی یہ ہے کہ سلطنت صرف اور صرف طاقتور قوموں کی طرف سے کمزوروں پر حکومت کرنے اور ان کا استحال کرنے کا جادو ہے۔ واضح رہے کہ بعض مفسرین قرآن شریف کی اس آیت کو صرف ملکہ سبا کا بیان تصور کرتے ہیں، جسے قرآن شریف نے نقل کر دیا، لیکن اقبال کی رائے اس سے مختلف ہے۔ اقبال کا خیال ہے قرآن شریف سے ملکہ سبا کا قول کی پیشکش سے دراصل بادشاہت اور حکومت کے خلاف اپنا فیصلہ دیا ہے۔ شعر نمبر 39۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ظاہری۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ اگر اس دوران میں محکوم اور غلام لوگ خواب سے بیدار ہو جائیں اور انہیں اپنے حقوق کا احساس ہو جائے تو حکمران اپنے جادوئی طریقوں سے انہیں پھر صلاح دیتے ہیں اور اس طرح اپنا جابرانہ نظام مسلط رکھتے ہیں۔ اقبال نے ایک اور جگہ بھی حکومت اور مملکت کو جادو سے تعبیر کیا ہے اور پرلطف بات یہ ہے کہ وہاں بھی خضر کا ہی حوالہ ہے۔ کنارۂ دریا خضر نے مجھ سے کہا بے انداز محرمانہ، سکندری ہو قلندری ہو یہ سب طریقے ہیں ساحرانہ۔ شعر نمبر 40۔ جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقۂ گردان میں ساز دلبری۔ تشریح: جناب خضر کہتے ہیں کہ حکمران غلاموں پر جو جادو پھونکتے ہیں اس کا زیر اثر ایاز جانی غلاموں کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ غلامی کے طوق کو بھی اپنی محبوبیت کی دلیل تصور کرنے لگتے ہیں اور اپنی اس حالت پر فخر کرتے ہیں۔ شعر نمبر 41۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ تشریح: لیکن آخر کب تک؟ ایک وقت آتا ہے جو نبی اسرائیل یعنی غلاموں پر حقیقت کھل جاتی ہے، ان کی غیرت و حمیت جاگتی ہے اور اس طرح موسیٰ نے سامری جادوگر کا جادو توڑ کر اپنی قوم کو اس کے حقیقی حقوق و فرائض سے باخبر کیا تھا۔ اسی طرح کوئی غلام اٹھ کر حکمرانوں کو ختم کر دیتا ہے اور محکوم لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ شعر نمبر 42۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمران ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ دراصل یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان خود کو حقیقی حکمران تصور کرنے لگتے ہیں، حالانکہ دنیا میں سروری و بادشاہی اسی ایک بے مثال اور یکتا ہستی یعنی خدا کے لیے مناسب و موزوں ہے۔ صرف خدا ہی حقیقی حکمران ہے، باقی سب آزر کے بنائے ہوئے بت ہیں جن کا مقدر ٹوٹنا اور تباہ ہونا ہے۔ شعر نمبر 43۔ از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجہ اے از برہمن کافر تیری۔ تشریح: لہٰذا تجھے چاہیے کہ اپنی آزاد فطرت و طبیعت کو غلامی سے رسوا اور بدنام نہ کر۔ اگر تو اللہ کے سوا کسی کو اپنا حکمران بنائے گا تو یقیناً کسی برہمن سے بھی بڑا کافر ہوگا۔
شعر نمبر 44 ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری۔ تشریح خضر کہتے ہیں کہ مغرب کا بنایا ہوا جمہوری نظام حکومت جسے اہل مغرب عوامی اور جمہوری قرار دیتے ہیں دراصل وہی پرانا ساز ہے جس کے پردوں میں بادشاہت اور کیسریت کے نغمے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شعر نمبر 45 دیوستبداب جمہوری کا بام پائے کوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ تشریح جمہوریت کے لباس میں بھی ظلم و جبر کا دیو ناچ رہا ہے اور اے مسلمان تو اپنی سادگی سے اس دیو کو شخصی اور انفرادی آزادی کا پیغام لانے والی حسین نیل پری تصور کرتا ہے۔ شعر نمبر 46 مجلس آئین اور اصلاح و رعایت و حقوق تب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری۔ تشریح موجودہ جمہوری نظام میں لوگوں کی زندگی کو منظم کر کے فلاح و بہبود کے کام انجام دینے اور لوگوں کو رعایتیں اور حقوق ادا کرنے کے لیے خود ادارے تخلیق کیے گئے ہیں۔ وہ مغرب کی تب کی ایسی دوا کی حیثیت رکھتے ہیں جو بظاہر بہت میٹھی اور شیریں ہے لیکن جس کا اثر یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سلا کر اپنے حقوق و فرائض سے غافل کر دیتی ہے۔ شعر نمبر 47 گرمی گفتار اعضائے مجالس الامان یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ تشریح ان اداروں کے ارکان یعنی اسمبلیوں کے ممبران کی تقاریر اور ان تقریروں کا جوش و خروش دیکھیے تو یوں لگتا ہے جیسے انسانوں کے تمام مسائل پلک جھپکنے میں حل ہو جائیں گے، لیکن غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ بھی سرمایہ داروں کی طرف سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے طریقے ہیں، یعنی ان کا مدعا و مقصد عوام کی فلاح نہیں بلکہ ذاتی فوائد ہیں۔ شعر نمبر 48 اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھتا ہے تو، آہ اے نادان قفس کو آشیاں سمجھتا ہے تو، آہ اے نادان قفس کو آشیاں سمجھتا ہے تو۔ تشریح بدقسمتی سے اے مسلمان تو نے رنگ و بو کے اس سراب کو گلستان سمجھ لیا ہے اور موجودہ عہد کے حکمرانوں نے تمہارے لیے جو جال اور پنجرہ بنا رکھا ہے تو اسے اپنے لیے گھونسلہ سمجھ بیٹھا ہے، واقعی تو بہت بڑا نادان ہے۔ 7واں بند سرمایہ و محنت۔ شعر نمبر 49 بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیغام کائنات۔ تشریح خضر اقبال کا سرمایہ و محنت سے متعلق کیے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تو مزدوروں کو جا کر میرا یہ پیغام سنا دے، اور یہ پیغام صرف میرا ہی نہیں بلکہ یہ تو ساری کائنات کا پیغام ہے، یعنی اگر حق و صداقت سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کائنات کی ایک ایک چیز یہی پیغام دیتی نظر آتی ہے۔ شعر نمبر 50 اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہے لاگر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات۔ تشریح اے مزدور تیری محنت کا پھل دھوکے باز سرمایہ دار کھا جاتے ہیں اور تجھے تیری محنت کا معاوضہ نہیں ملتا، تیرا معاوضہ ہمیشہ شاخ آہو پر رہتا ہے۔ واضح ہو کہ ہرن کا سینگ ایسی شاخ تصور کی جاتی ہے جو نہ پھلتی ہے اور نہ پھولتی ہے اور نہ کوئی اس سے کسی طرح کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ شعر نمبر 51 دست دولت آفری کو مزدیوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ تشریح دنیا میں ہمیشہ سے دولت پیدا کرنے والے ہاتھوں یعنی مزدوروں کو اس کا معاوضہ اس طرح دیا جاتا ہے جیسے امیر لوگ غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مزدور کو اس کی مزدوری کا حق سمجھ کر ادا نہیں کی جاتی بلکہ اس طرح دی جاتی ہے جیسے احسان کیا جا رہا ہو۔ شعر نمبر 52 ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگے حشیش اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ تشریح اقبال کہتے ہیں کہ سرمایہ دار حسن بن صباح کی طرح ہے۔ حسن بن صباح نے الموت کے قلعے میں مصنوعی جنت بنائی تھی اور وہاں وہ لوگوں کو
بھنگ پلاتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ انہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے۔ سرمایہ دار بھی مزدوروں کو ان کے حقوق سے غافل کرنے کے لیے بھنگ کی پتیاں دیتا ہے اور بیچارہ مزدور کو منافع میں حصہ دار بنانے کے بجائے محض تنخواہ میں اضافے اور الاؤنس وغیرہ دے کر خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شعر نمبر 53۔ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ تشریح: حکمرانوں کی فطرت نے نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب اور رنگ کے ایسے نقشے ایجاد کر رکھے ہیں کہ عام آدمی اسی کی وجہ سے خود کو سرمست و سرشار سمجھتا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں بھی محض سرمایہ دار کے احتصالی نظام کے ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شعر نمبر 54۔ کٹ مرا نادان خیالی دیوتاؤں کے لیے، کٹ مرا نادان خیالی دیوتاؤں کے لیے، سکر کی لذت میں تو لٹو گیا نقطِ حیات۔ کٹ مرا نادان خیالی دیوتاؤں کے لیے، سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقطِ حیات۔ تشریح: لیکن عام لوگ انہی کو خدا اور دیوتا سمجھ کر ان پر قربان ہو جاتے ہیں اور یوں نشے کی لذت میں اپنی زندگی کے اثاثے تک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شعر نمبر 55۔ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ تشریح: غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فریب اور مکاری کی وجہ سے سرمایہ دار کامیاب رہا اور مزدور اپنی نادانی اور سادگی کی وجہ سے سرمایہ دار سے شکست کھا گیا۔ شعر نمبر 56۔ اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تشریح: لیکن اے مزدور، یہ نظام اب زیادہ عرصے تک نہیں چلنا چاہیے۔ اب تجھے اپنے حقوق کے حصول کے لیے تگ و دو کرنی ہوگی۔ اب زمانے کا انداز بدل گیا ہے اور ساری دنیا میں تیرے دور کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی اب ایسا زمانہ آ گیا ہے جس میں سرمایہ دار مزدوروں کے حقوق غصب نہیں کر سکیں گے۔ اقبال نے ساقی نامے میں بھی کہا ہے: گیا دور سرمایہ داری کا، تماشا دکھا کر مدداری کا۔ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مدداری گیا۔ 8واں بند۔ شعر نمبر 58۔ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچۂ ساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ تشریح: اے مزدور، تجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمت و جرأت بلند ہو تو انسان سمندروں اور دریاؤں پر بھی قناعت نہیں کرتا اور انہیں اپنے لیے قبول کرتا ہے، جبکہ مرات اور الاؤنس کی شکل میں تیرے دامن میں شبنم جیسی بے مایہ چیز ڈالی جا رہی ہے، آخر تو اس پر کب تلک قناعت کرے گا۔ شعر نمبر 58۔ نغمۂ بیداری جو مور ہے سمانِ عیش، قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تلک۔ تشریح: اگر تو غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ عیش و عشرت کا سامان عوام کی بیداری کے نغمے میں ہے۔ آخر سکندر اور جمشید جیسے عظیم بادشاہوں کی صلاح دینے والے قصے کب تک سنو گے۔ شعر نمبر 59۔ آفتاب تازہ پیدا بطنِ گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ تشریح: دیکھو، زمین کے پیٹ سے ایک نیا سورج پیدا ہو چکا ہے، یعنی انقلاب رونما ہو چکا ہے۔ آخر تم ان ستاروں کا کب تک ماتم کرو گے جو ڈوب چکے ہیں، یعنی تمہیں ماضی پرستی اور گزرے ہوئے وقت کے پیچھے افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 60۔ توڑ ڈالے فطرتِ انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک۔ تشریح: انسان کی فطرت نے تمام زنجیروں اور پابندیوں کو توڑ دیا ہے، اور آخر کیوں نہ توڑ دی، کیونکہ شک انسان کے لیے جنت سے نکلنا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن انسانی آنکھ آخر کب تک جنت سے نکالے جانے کے غم میں رویا کرتی۔ شعر نمبر 61۔ باغانے چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے
زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک. تشریح. پھولوں کے علاج کرنے والے مالی سے بہاریہ کہہ رہی ہے کہ پھولوں کے سینوں پر جو زخم لگے ہیں تم کب تک ان پر مرہم لگاؤ گے. یعنی جس طرح پھولوں کا کھلنا ایک فطری امر ہے اور تم اس میں کسی بھی طرح رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، اسی طرح مزدوروں کا بیدار ہونا اور اپنے حقوق حاصل کرنا ہی ایک فطری امر ہے. شعر نمبر 62. کرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو. تشریح. حضرت خضر مزدوروں کو نادان پتنگوں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ تمہیں شمع کے گرد چکر لگانے سے باز آنا چاہیے اور اب اپنی فطرت کے جلووں کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور دوسروں کی طرف عظمت کے گن گانے اور ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی عظمت کا احساس کرنا چاہیے. نومہ بند دنیائے اسلام. شعر نمبر 62. کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز. تشریح. اس بات میں حضرت خضر علامہ اقبال کے دنیائے اسلام کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تو مجھے ترکوں اور عربوں کی کیا کہانی سناتا ہے، کیا میری نگاہوں سے مسلمانوں کی کیفیت چھپی ہوئی ہے. شعر نمبر 63. لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. تشریح. میں جانتا ہوں کہ عیسائی قومیں اسلامی میراث چھین کر لے گئی اور حجاز کی خاک پاک سے کلیسا کی بنیاد کے لیے اینٹیں بننے لگی. اس شعر میں اقبال یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں نے مشرق و مغرب میں جو عظیم سلطنتیں قائم کی تھی وہ ایک ایک کر کے عیسائی حکمرانوں کے قبضے میں چلی گئی. مثلاً اندلس، مراکش، الجزائر، تیونس، طرابلس، مصر، شام، فلسطین اور عراق وغیرہ، اور حجاز کے وہ علاقے جس اجنبی اثرات سے محفوظ تھے. شریف حسین نے اسے محفوظ نہ رہنے دیا. شعر نمبر 64. ہو گئی رسوا زمانے میں کلہ لال رنگ، جو سراپا نازتے ہیں اج مجبور نیاز. تشریح. ترک قزل لباشوں کی سرخ ٹوپی زمانہ بھر میں ذلیل ہو گئی. جن کے روبرو پہلے لوگوں کی گردنیں جھکتی تھی، اب وہ خود مجبوری کی حالت میں دوسرے کے سامنے جھک رہے ہیں. شعر نمبر 65. لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش شرارت جس کی ہے مینا گداز. تشریح. ایران یورپ کے شراب فروشوں سے وہ تیز و تند شراب لے رہا ہے جس کی حرارت صراحی کو پگھلا سکتی ہے. یعنی ایران والے بڑی تیزی سے مغربی اقوام کے اثرات قبول کر رہے ہیں اور وہاں یورپی تہذیب و تمدن باعث ذوق شوق سے اختیار کیا جا رہا ہے. شعر نمبر 66. حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گھاس. تشریح. یورپ کی پرفریب چالوں سے ملت اسلامیہ کا وہی حال ہو گیا جس طرح کینچی سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے. اسی شعر میں یورپ کی پرفریب چالوں سے مراد وہ تنیت ہے جو عربی قوموں کی تقلید میں مسلمانوں نے بھی اختیار کر لی تھی. یعنی ہر قوم نسل اور جغرافیہ کی بنا پر الگ قوم ہونے اور آزادی حاصل کرنے کے دعوے دار بن گئی. مذہبی رشتے پس پش ڈال دیے گئے. 40 کروڑ مسلمان جو وحدت کی حلاوت میں ساری دنیا پر بھاری تھی، وہ متحد قوموں اور حکومتوں میں بٹ گئے. تفرقے کے علاوہ وہ ان میں سے بعض باہم لڑتے بھی ہیں. یوں اسلامی قومیت مجروح ہو کر رہ گئی. شعر نمبر 67. ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز. تشریح. مسلمان کا لہو پانی کی طرح ارزاں ہو گیا اور غیر مسلم ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، تو اس وجہ سے بے چین ہے کہ تیرا دل اہل راز سے آگاہ نہیں. شعر نمبر 68. گفت رومی ہر بنائے کہنا کا باداں کنند،
مین ادائی اول عام بنیاد را ویران کند۔ تشریح: تو نے مولانا روم کا یہ قول نہیں سنا کہ جس پرانے مقام کو نئے سرے سے آباد کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کی بنیاد اکھاڑ دے تاکہ نئے سرے سے اس کی تعمیر ہو۔ 10واں بند، شعر نمبر 69۔ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں جل گئی، حق تیرا چشمِ عطا کر دست غافل، حق تیرا چشمِ عطا کر دست غافل در نگر۔ تشریح: خضر فرماتے ہیں کہ بے شک ملک اور سلطنت چھن گئی، لیکن اس نقصان کے ساتھ فائدہ یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ کی آنکھیں کھل گئی اور اب انہیں اپنے سود و زیاں کا احساس ہونے لگا ہے۔ جب خدا نے تجھے آنکھیں اور بصیرت عطا کی ہے تو اے غفلت برتنے والے مسلمان تجھے خوب غور کر کے ان حالات کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 70۔ مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مورے بے پر حاجت پیش سلیمہ نے مبر، مورے بے پر حاجت پیش سلیمہ نے مبر۔ تشریح: ہڈیاں جوڑنے والی دعا کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان ٹوٹ پھوٹ جائے اور شکست قبول کر لے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بے شک تو ایک حقیر چیونٹی ہے، اس کے باوجود تجھے حضرت سلیمان جیسے عظیم بادشاہ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت بیان نہیں کرنی چاہیے، یعنی بدترین حالات میں بھی انسان کو دوسروں سے مدد حاصل کرنے کے لیے 10 سوال دراز نہیں کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 71۔ رب تزا ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے اسی نکتے سے اب تک بے خبر۔ تشریح: حضرت خضر کہتے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ پورے مشرق کی نجات اس بات میں ہے کہ ملت اسلامیہ متحد رہے، لیکن بدقسمتی سے ایشیا کے باشندے ابھی تک اس اہم بات سے واقف نہیں ہیں کہ عالم اسلام بھی ان کی حفاظت کا مشکل فرض انجام دے سکتا ہے۔ شعر نمبر 72۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و ملت ہے حفظ حرم کا ایک ثمر۔ تشریح: اگر ملت اسلامیہ واقعی ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ کاروبار دنیا ترک کر کے ایک دفعہ پھر پرانے دین اور اس کے اصولوں کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ ملک اور سلطنتیں سب کی سب صرف حرم یعنی دین کی حفاظت کا ایک معمولی سا پھل ہیں۔ یعنی اگر تم دین اسلام کے اصولوں پر گامزن ہو جاؤ گے تو ممالک اور سلطنت خود بخود تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ شعر نمبر 73۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تشریح: ساری دنیا کے مسلمانوں کو دریائے نیل یعنی افریقہ کی سرزمین سے لے کر وسطی ایشیا کے شہر کاشغر تک حرم کعبہ اور اسلام کی حفاظت کے لیے متحد ہو جانا چاہیے۔ شعر نمبر 74۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترکِ خرگائی ہو یا عرابی والا گہر۔ تشریح: ملت اسلامیہ میں خواہ شاہی خیموں میں رہنے والے ترک ہوں اور خواہ اعلیٰ و ارفع خاندان سے تعلق رکھنے والے عرب ہوں، کوئی بھی رنگ اور نسل کے امتیازات کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا ختم ہو جائے گا، یعنی رنگ اور نسل کے امتیازات کی بجائے صرف دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ شعر نمبر 75۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو ماند خاکِ رہگذر۔
تشریح اقبال کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں یورپ اور دنیا کے دیگر مذاہب و اقوام کی طرح افراد کی نسل کی بنا پر تسلیم کیا جائے گا تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ملت اسلامیہ اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی جس طرح راستے میں پڑا ہوا غبار اڑ کر اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ شعر نمبر 76۔ تاخلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ تشریح تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آباء و اجداد اسلاف و بزرگوں جیسا دل و جگر پیدا کرو تاکہ دنیا میں پھر سے خلافت کا نظام قائم و استوار کیا جا سکے۔ گویا بزرگوں جیسے حوصلے، قوت برداشت اور وسیع المشربی کے بغیر یہ اہم کام انجام نہیں دیا جائے گا۔ یہ اہم کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ شعر نمبر 77۔ اے کہ شناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گفتار ابو بکر اولی ہوشیار باش۔ تشریح اے پوشیدہ اور ظاہر باتوں میں امتیاز نہ کرنے والے، تجھے ہوشیار ہونا چاہیے۔ اے حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی بڑائی ثابت کرنے کے چکروں میں گرفتار ہونے والے، تجھے عقل و ہوش کا دامن تھامنا چاہیے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کی فرقہ بندی کو ہدف تنقید بنایا ہے، یعنی ہم امت مسلم کو پیش آمدہ مسائل کے حل ڈھونڈنے کی بجائے معمولی فرقہ وارائیت کی باتوں میں الجھا کر اپنا وقت اور اپنی توانائیاں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ 11واں بند۔ شعر نمبر 78۔ عشق و فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ تشریح جناب خضر کہتے ہیں کہ عشق کا فرض یہ تھا کہ وہ آنے والے مسائل پر بارگاہ خداوندی میں نالہ و فریاد کرتا، سو وہ کر چکا، اب ہمیں اس فریاد کا اثر دیکھنا چاہیے۔ شعر نمبر 79۔ تو نے دیکھا سطوط رفتار دریا کا عروج، موج مضطر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ تشریح تو نے اب تک دریا اور اس کی رفتار کی عظمت و عروج دیکھا ہے، لیکن اب یہ دیکھنا چاہیے کہ خود دریا کی بے قرار موجیں اس دریا کے لیے کس طرح زنجیر بنتی اور اسے ختم کرتی ہیں۔ تہذیب مغرب کے بارے میں یہی بات علامہ اقبال نے جا بجا کہی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں: دیکھ لو گے سطوط رفتار دریا کا حال، موج مضطرب ہی اسے زنجیر پا ہو جائے گی۔ شعر نمبر 80۔ عام حریت کا جو دیکھا خواب اسلام نے، اے مسلماں آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ تشریح اسلام نے روئے زمین کے تمام انسانوں کی آزادی کا جو خواب دیکھا تھا، اب اس کے پورا ہونے اور اس کی تعبیر سامنے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ شعر نمبر 81۔ اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ۔ تشریح سمندر کو دیکھیے کہ یہ کیڑا آگ میں پیدا ہوتا ہے، جلتا ہے اور پھر اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لیتا ہے، یعنی اس کا آگ میں جلنا مرنا اس کی نئی زندگی کا پیغام ثابت ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال بھی یہی ہے، دیکھیے کہ بوڑھا جہاں مرنے کے بعد پھر پیدا ہوتا ہے، یعنی عالم اسلام تباہی اور بربادی کی آخری حدوں کو چھو کر پھر ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ شعر نمبر 82۔ کھول کر آنکھیں میری آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ تشریح ذرا غور سے میری گفتگو میں آنے والے زمانے کی تصویر دیکھو، اگرچہ یہ تصویر دھندلی ہے لیکن مستقبل میں آہستہ یہ خود کو ظاہر کرے گی۔ شعر نمبر 83۔ آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ۔ تشریح
آسمان کے پاس ایک آزمایا ہوا فتنہ ابھی موجود ہے، اور وہ فتنہ تقدیر ہے، اور تقدیر وہ چیز ہے جس کے سامنے تدبیر کے سارے حربے ناکام ہو جاتے ہیں۔ شعر نمبر 84۔ مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار۔ مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار، ہر زماں پیش نظر لا یخلف المیعاد دار۔ تشریح: آخری شعر میں دوسرے بندوں کے آخری شعر کی طرح فارسی کا شعر ہے، جس میں اقبال مسلمانوں کو امید دلاتے ہیں کہ تو مسلمان ہے لہٰذا مایوس نہ ہو، خدا کی رحمت کی امید رکھ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے، اس لیے اسلام اور مسلمان ہی غالب رہیں گے۔ طلوع اسلام فرنگ: خدائے لم یزل، خدائے لا زوال۔ نسبت، تعلق: مغلوب، دبا ہوا، زیر، فطرت، طبیعت، گمان، وہم یا شک، ممکنات زندگی، دنیا کی تمام ممکن چیزیں، پرے، آگے، جوہر مضمر، پوشیدہ جوہر، چرخ نیلی نام، نیلا آسمان، جہان آب و گل، فانی دنیا جو پانی اور مٹی کی بنی ہوئی ہے، گرد راہ، راستے کا غبار، عالم جاوید، لافانی دنیا، مکان، جگہ یا دنیا، نقطہ، راز، مکین، رہنے والے، سرگزشت، تاریخ، ازل، دنیا کی ابتدا کا دن، ملت بیضا، روشن ملت، مسلمان قوم، ابد، انتہا، پاسبان، محافظ، حنا، مہندی، صداقت و عدالت، سچائی و انصاف، عروس لیلا کا پھول بطور دلہن، شجاعت، دلیری، امامت، رہنمائی یا سرداری، کن فکاں، خدا نے کن کہا اور دنیا بن گئی، عیاں، ظاہر، خودی، اپنی ذات کی پہچان، رازداں، رازدار، وہ جو راز سے واقف ہو، ترجمان، وضاحت کرنے والا، ہوس، لالچ، نوح انسان، مراد انسان، اخوت، بھائی چارہ، خراسانی، خراستان کا رہنے والا، خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے، تورانی، توران کا رہنے والا، وسط ایشیا کا وہ علاقہ جو فریدون کے بیٹے تور سے منسوب ہے، شرمندہ سائل، ساحل کے گھیرے میں آیا ہوا، اچھل کر، کود کر، بے کراں، جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، غبار آلودہ، خاک میں ملا ہوا، رنگ و نسب، ذات پات، فرقوں کی تقسیم، مرغ حرم، حرم کا پرندہ، مراد مسلمان، پرفشاں، پروں کو جھاڑنا، اڑنے کی تیاری کرنا، غافل، بے خبر، سر زندگانی، زندگی کا بید، یہ راز کی زندگی کیا ہے، حلقہ، گھیرا، جاوداں، ہمیشہ کی زندگی، گزر جا، چلتا جا، سیل، تندرست، تیز سیلاب، کوئی پہا، جوئے نغمہ خواں، گیت گانے والی ندی، انتہا، آخر یا آخری حد، نوا، آواز، ساز فطرت، فطرت کا ساز۔